السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ جنون دھڑکن از قلم شہزادی بٹ، سیزن 3، قسط نمبر 49۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، جہاں آس کا کوئی دیا نہیں، مجھے اس نگر پہنچا دیا۔ نہ میں بڑھ سکوں نہ میں رک سکوں، نہ ہی دل کی بات سمجھ سکوں، نہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکوں۔ تجھے کیا کہوں تو نے کیا کیا، مجھے منزلوں کی خبر تو دی، پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا پتا، یہاں کس نے کس کو گنوا دیا۔ دانین تیز قدم لیتی، بے آواز روتی اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ دل بری طرح کرچی کرچی ہوا تھا۔ شاذم، اس کے بچپن کی محبت، اس کی کم عمری کی محبت، آج باہیں پھیلائے اس کا منتظر کھڑا تھا، پر وہ منہ موڑ کر اسے ٹھوکر مار کر آ گئی تھی۔ ایسا کیوں کیا اس نے؟ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ شاذم اس سے محبت کرے، اسے خود اس کے بابا سے مانگے۔ آج جب وہ لمحہ آ گیا تھا تو دانین کیوں شفاق بن گئی تھی۔ دانین روتے ہوئے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں جانتی ہوں شاذم، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھے ارمان سے بات کرتے دیکھ آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ مجھے اپنی پابند کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں ارمان سے بات نہ کر سکوں، اس لیے آپ نے میرا رشتہ مانگا۔ پر شاذم، محبت میں عزت لازمی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے الفاظوں سے میری دھجیاں اڑائی ہیں، میری ذات کو ریزہ ریزہ کیا ہے، میں کیسے بھول جاؤں۔ دانین چہرے پر ہاتھ رکھتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہال میں شاذم اکیلے کھڑا تھا۔ پورا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کسی نے اسے بہت بے دردی سے توڑا ہو۔ دل و دماغ میں درد سے ٹیسیں اٹھنے لگیں، قدم ہلنے سے انکاری ہوئے۔ دانین اسے ٹھکرا چکی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برا خواب دیکھا ہو۔ دانین اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو اس پر مرتی تھی، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ موقع ملتے ہی اس کی بے باک باتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ شاذم پر محبت جتانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ صرف اس کی زبان پر نہیں، اس کی آنکھوں میں بھی شاذم سکندر کی تصویر ہوتی تھی۔ نہیں نہیں، دانین میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی۔ وہ میرے دل میں خود کے لیے جذبات جگا کر اب بھاگ نہیں سکتی۔ شاذم میں بال مٹھیوں میں جکڑے، اسی لمحے وہ تیزی سے دانین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دانین، دروازہ کھولو، شاذم نے آہستہ سے دروازہ بجاتے مدھم آواز میں کہا۔ دانین جو فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی، شاذم کی آواز پر ساکت ہوئی۔ دانین، میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، پلیز دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو۔ شاذم کی آواز میں آج نہ کوئی سختی تھی، نہ رعب، نہ ہی نفرت۔ اس کے لہجے میں آج نرمی تھی جو دانین
اندر بیٹھے محسوس کر چکی تھی۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، دانیال نے ہچکی لیتے کہا۔ ٹھیک ہے، مت کھولو، بس اتنا بتا دو تم نے انکار کیوں کیا؟ شاذم نے سر دروازے پر ٹکا کر بے بسی سے کہا، آواز میں نمی گھلی تھی۔ کیونکہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، دانیال نے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہا۔ نہیں دانیال، یہ سچ نہیں ہے۔ میں اگر محبت نہ کرتا تو تم سے نکاح کی بات نہ کرتا۔ شاذم کے اندر طوفان برپا تھا، ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، دانیال کو کھونے کا خوف۔ جھوٹ جھوٹ، آپ ارمان کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہو نا، تاکہ آپ مجھ پر حق جتا سکو۔ شاذم پلیز ایسا مت کرو، آپ چاہتے ہو میں ارمان سے بات نہ کروں؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی، پر اس طرح میرے جذبات سے مت کھیلو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دانیال نے سر پیچھے دروازے پر مارا اور آنکھیں میچ کر رونے لگی۔ آنسوؤں سے پورا چہرہ تر تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، میں ارمان کے ساتھ تمہیں دیکھ کر جلتا ہوں، اندر تک سلگتا ہوں، پر میں اس سے جیلسی میں یہ سب نہیں کر رہا۔ شاذم کے ڈھکے چھپے اقرار پر دانیال حیران ہوئی تھی۔ وہ مان چکا تھا، وہ ارمان کے ساتھ اسے دیکھ جیلس ہوتا ہے۔ دانیال بے یقین ہوئی تھی۔ دانیال، مجھے محبت جتانی نہیں آتی۔ مجھے کب تم سے محبت ہوئی مجھے نہیں پتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے تم پر محبت نچھاور کروں، پر اس کا مطلب یہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ تم اپنے شاذم کو سکھا دینا محبت کیسے عیاں کرتے ہیں، محبت کیسے ظاہر کروائی جاتی ہے، کیسے جتائی جاتی ہے۔ شاذم بول رہا تھا، دانیال ساکت بیٹھی سن رہی تھی۔ شاذم اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ دانیال کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ غلط سن رہی ہے۔ شاذم سکندر، جو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو دانیال، ایسے چپ مت کرو۔ اس کی چپ پر شاذم پریشان ہوا۔ شاذم، محبت عزت مانگتی ہے، آپ نے آج تک میری تذلیل کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو محبت جتانی نہیں آتی، پر ایک عورت کو عزت کیسے دیتے ہیں یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ نے دو ٹوک انکار کر دیا، پر آپ نے جن لفظوں کا چناؤ کر کے جس طریقے سے انکار کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ بولو، جواب دیں۔ دانیال کیسے بھول سکتی تھی وہ طوفانی رات جب شاذم نے اس کا دل پاؤں تلے روندا تھا۔ تم میرے ساتھ چلنے والی لڑکی ہی نہیں ہو، کیونکہ تم لائف میں کبھی سیریس ہو ہی نہیں سکتی۔ شاذم نے اپنے الفاظ یاد کرتے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اتنی ہی آگ لگی ہے شادی کی تو کسی اور سے شادی کر کے اپنی آگ بجھا لو۔ شاذم نے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ تم جیسی روزانہ کالج میں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اب کیا ہر ایک کی محبت اپنا کر ان سے شادیاں کرتا پھروں؟ شاذم نے غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں مارا۔ غصے سے
اس کی نیلی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ دانین، میں اس وقت مجھے کوئی کلیریفیکیشن نہیں چاہیے، میرا دل اب مر گیا ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے میرے دل کا خون کر چکے ہو۔ دانین اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ دانین، مجھے ایک موقع دو، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت کچھ غلط ہو گیا ہے، میں ہمارے خوبصورت لمحے اپنی انا میں، اپنی اکڑ میں خراب کر چکا ہوں، لیکن میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس ایک موقع دے دو۔ شاہزم کے آنسو باہر نکلنے کو بے تاب تھے۔ آج پہلی بار وہ کسی کے لیے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کی پہلی محبت دانین تھی، وہ لڑکی جس سے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے کبھی اس سے محبت نہیں ہوگی۔ آج وہ اس کے منہ سے اقرار سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ موقع دے دوں؟ کیسے موقع دے دوں؟ مجھے آپ کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت نہیں دکھتی، پھر کیسے موقع دے دوں؟ دانین اب تلخ ہوئی تھی۔ میں تمہیں اپنی محبت کا احساس دلاتا رہوں گا، تمہیں عزت بھی دوں گا جس کی تم حقدار ہو، میرا وعدہ۔ مجھے کوئی وعدہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی آپ کی محبت چاہیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دانین گھٹنوں میں سر دیے بلکنے لگی۔ نہیں دانین، تم ایسا نہیں کر سکتی، نہ خود کے ساتھ، نہ میرے ساتھ۔ شاہزم نے دروازے سے سر دروازے پر ٹکایا۔ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور آج یہاں کھڑے مجھ سے اظہار محبت کر رہے ہیں، کل آپ کا بیان اور ہوگا، اب بہتر یہی ہوگا آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دانین سخت لہجے میں کہتی اٹھی اور ڈریسنگ روم چلی گئی۔ شاہزم یوں کا توں کھڑا رہ گیا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا، بمشکل خود کو گھسیٹے اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ دل کے راستے میں کیسی ٹھوکر میں نے کھائی، ٹوٹے خواب سارے، ایک مایوسی ہے چھائی، ہر خوشی سو گئی، زندگی کھو گئی، تم کو جو پیار کیا میں نے تو سزا میں پائی، تنہائی تنہائی، میلوں ہے پھیلی ہوئی تنہائی۔ شاہزم پیچھے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا، آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کن پٹی میں جذب ہوئے۔ کیوں ایسی امید کی میں نے جو ایسے ناکام ہوئی، دور بنائی تھی منزل تو رستے میں ہی شام ہوئی۔ اب کہاں جاؤں میں، کس کو سمجھاؤں میں، کیا میں نے چاہا تھا اور کیا قسمت میں آئی، تنہائی تنہائی، میلوں ہے پھیلی ہوئی تنہائی۔ سکندر ولا کی خوشیاں آج صبح سے دوبالا ہو گئی تھیں۔ قرار، من، بازل اور کومل پاکستان سکندر ولا پہنچ گئے تھے۔ دل من سے اور صنم کومل سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔
اس وقت سب لنچ کر رہے تھے، ساتھ ہنسی مذاق بھی جاری تھا۔ شاذم صبح سے دنین سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، پر دنین جان بوجھ کر نہ شاذم کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ اسے کوئی امپورٹینس دے رہی تھی۔ لنچ کے بعد سب بارات کی تیاری کرنے لگے۔ دنین، دھڑکن اور شنایا کو شاذم پارلر چھوڑ آیا۔ جان اور سارم شادی ہال کی تیاریاں دیکھنے نکل گئے۔ باقی سب بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگے۔ پورا دن مصروف گزرا۔ کیسے بارات کا وقت آن پہنچا پتہ ہی نہیں چلا۔ عرش شاور لے کر ٹانگوں پر ٹاول لپیٹے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا گیلے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کا باڈی بلڈر وجود بڑھنا، ہیئر لیس سفید چوڑا سینہ پانی کے ننھے قطروں سے چمک رہا تھا۔ گردن کے بائیں جانب دھڑکن کی دی ہوئی لو بائٹ پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ عرش نے مرر میں دیکھتے پیار سے اپنا ہاتھ لو بائٹ پر پھیرا۔ چہرے پر الوہی مسکراہٹ تھی۔ کل رات کے لمحے یاد کرتے اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ دھڑکن اس کے لیے اتنی پوزیسو ہوگی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اوپر سے اس کی دی ہوئی سزائیں سوچ سوچ کر شاذم کو یقین ہو گیا تھا اس کی بیوی کی بس شکل ہی معصوم ہے، دماغ کچھ ایکسٹرا کام کرتا ہے۔ یار عرش، میں ان دونوں میں سے کون سی شرٹ پہنوں؟ اسی وقت ارمان دھڑام سے دروازہ کھولے، ایک ہاتھ میں آف وائٹ شرٹ اور دوسرے ہاتھ میں لائٹ پستہ کلر کی شرٹ تھامے اپنی ہی دھن میں اندر آیا۔ عرش نے ہڑبڑا کر جلدی سے دوسرا ٹاول پکڑ کر اپنی گردن میں پہنا تاکہ ارمان کی نظر اس کی گردن پر نہ پڑے۔ عرش نے اسے سنجیدگی سے ایک نظر دیکھا اور اگنور کیے بالوں میں برش کرنے لگا۔ عرش کی طرف سے جواب نہ پا کر ارمان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سب سے پہلے نظر مرر میں نظر آتے عرش کی گردن پر لو بائٹ پر پڑی۔ اس کی چیل نظروں سے عرش کی گردن پر بنی لو بائٹ چھپی نہ رہ سکی۔ عرش جیسے جیسے بالوں میں برش کر رہا تھا، ٹاول اس کے ہاتھ اوپر لے جانے سے ادھر ادھر موو ہو رہا تھا۔ ارمان کی بتیسی نکلی۔ وہ عرش کے روبرو کھڑا ہوا۔ ڈریسنگ مرر کی طرف اب ارمان کی پشت تھی۔ اپنی شکل گم کر ورنہ میرے ہاتھوں بگڑ جائے گی، عرش نے بنا اس کی طرف دیکھے غصے سے کہا۔ اسے کل رات سے ارمان پر تپ تھی۔ اب کیوں غصہ ہو، بھابی مان تو گئی ہے نا؟ ارمان نے مسکرا کر معصومیت سے کہا۔ تجھے کس نے کہا وہ مان گئی ہے؟ عرش نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے پوچھا۔ تو نہیں مانی کیا؟ اگر نہ مانی ہوتی تو تمہیں غصے سے پیار نہ کرتی؟ ارمان نے عرش کی گردن کی طرف اشارہ کرتے کہا تو عرش نے سر نیچے کر کے اپنی گردن کی طرف دیکھا۔ لو بائٹ تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی۔ کمینے، تیری گندی نظریں میری پرسنل چیزوں پر ہی کیوں پڑتی ہیں؟ عرش نے دانت کچکچاتے گردن سے ٹاول ٹھیک کیا۔ کیونکہ میرا بھی دل کرتا ہے کوئی مجھے بھی ایسی لو بائٹ دے، مجھے بھی غصے سے پیار کرے۔ ارمان نے دنین کا خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سموئے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آ۔
شازم سکندر جتنے غصے والا ہے وہ کبھی بھی دنین پر تیری پرچھائی تک نہیں پڑنے دے گا۔ عرش نے شازم کے نام سے اسے ڈرایا، پر شازم کے نام پر ارمان کا حلق تک کڑوا ہوا۔ عرش یار کچھ ایسا کر یہ شازم سکندر میری لو سٹوری سے غائب ہو جائے۔ ارمان کی شکل رونے والی ہو گئی تھی کیونکہ یہ بات کسی حد تک سچ تھی۔ شازم دنین پر ارمان کی نظر تک نہ پڑنے دیتا، پرچھائی تو دور کی بات تھی۔ او ہلو، کون سی لو سٹوری؟ دنین بھی شازم سے محبت کرتی ہے۔ میری مان تو سائڈ پر ہو جا، بعد میں دل ٹوٹے گا پھر بیٹھا روتا رہے گا۔ بہتر ہوگا ابھی تھوڑا سا رو اور سائڈ پر ہو جا۔ عرش ارمان کو مشورہ دیتا وارڈروب کی طرف بڑھا۔ ارمان نے اسے غصے سے نتھیں پھلا کر دیکھا۔ مجھے تیرا مشورہ نہیں چاہیے، خود چھپ کر نکاح کر لیا اور دوسروں کو پیچھے ہٹنے کا درس دے رہے ہو۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے ایک نمبر کے واہیات دوستوں پر۔ اور ویسے بھی انسان کی شکل اچھی نہ ہو بات اچھی کر لیا کرے۔ ارمان کا بس نہیں چل رہا تھا اب وہ عرش کی شکل گم کر دے۔ ہائے میری شکل کتنی پیاری ہے، اپنی بھابھی سے پوچھنا۔ عرش نے مڑ کر ارمان کو آنکھ مارتے کہا۔ کمینہ انسان! ارمان منہ میں بڑبڑاتے غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ عرش وسلنگ کرتا خود کے کپڑے نکالنے لگا۔ سکندر ولا کے سب بڑے شادی ہال پہنچ گئے تھے۔ شازم گرے بلیک 3 پیس پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں برینڈڈ واچ پہنے، بلیک شوز پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی سنجیدگی اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر شنایا، دھڑکن اور دنین کو پارلر لینے پہنچ گیا تھا۔ رانیہ، رئیس، ارمان، آبرو اور عرش شادی ہال پہنچ کر سب سے مل رہے تھے۔ انہیں بارات کا استقبال کرنا تھا، اس لیے سب وقت سے پہلے موجود تھے۔ رانیہ من اور کومل سے لپٹ کر بھیگی آنکھوں سے گلے ملی۔ رئیس بھی قرار اور بازل سے بغل گیر ہوا۔ رانیہ تو بازل کے سینے لگ کر بے آواز رونے لگی۔ رانیہ بس کرو بیٹا، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ بازل اس کے آنسو پر پریشان ہوا۔ بابا کے بعد آپ ہی میرے بابا تھے، لیکن آپ نے بھی منہ موڑ لیا۔ رانیہ نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ بازل اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ نہیں بیٹا، میں نے منہ نہیں موڑا، تم سے کانٹیکٹ نہیں تھا، پر جب بھی جان سے بات ہوتی تھی میں تمہارا پوچھتا تھا۔ بازل نے رانیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اظہار ملک کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں رانیہ صنم کی طرح ہی عزیز ہو گئی تھی۔ جان بھائی کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ رانیہ نے دور کھڑے جان کو غصے سے دیکھتے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ جان نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بتاؤ، میں اس کی کلاس لوں گا۔ بازل نے رانیہ کو ساتھ لگا کر کہا تو رانیہ کو بازل سے اپنے بابا جیسی اپنائیت ہی محسوس ہوئی۔ یہ آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھئے گا، سوالی بن کر آئی تھی پر خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ رانیہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتانا چاہا۔
تمہیں سوالی بن کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیٹی ہو، جیسے صنم ویسے ہی تم۔ جو مانگنا ہے حق سے مانگو، سوالی بن کر نہیں۔ بازل نے رانیہ کو پیار سے کہا تو رانیہ کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اسے لگا اگر وہ دھڑکن اور عرش کے متعلق بازل سے بات کرے تو شاید جان مان جائے۔ اس نے شادی کے بعد بازل سے اس متعلق بات کرنے کا سوچا۔ قرار، رانیہ کا بیٹا کتنا ہینڈسم ہے نا؟ من نے قرار کے کان میں سرگوشی کی تو قرار نے سر اٹھا کر دور کھڑے عرش کو دیکھا، جو بلیک براؤن 3 پیس میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ہینڈسم تو ہے، نین نکوش رئیس جیسے ہیں۔ قرار نے بھی من کی بات پر حامی بھری۔ قرار، آپ نے صبح سے ایک بات نوٹس کی؟ من نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ کون سی؟ قرار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شاذم کچھ بجھا بجھا سا ہے، مطلب کوئی بات ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے۔ من صبح ہی شاذم کی خاموش ویران آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ اب کیا تکلیف ہے اسے، کیوں بجھ رہا ہے؟ دنین کے لیے انکار کر دیا، اتنی پیاری لڑکی ہاتھ سے گنوا دی۔ دل تو کر رہا ہے اس کے کان کے نیچے 2 بجا ہی دوں۔ قرار کو جب سے پتہ چلا تھا شاذم دنین کو ٹھکرا چکا ہے، اسے بہت ہرٹ ہوا تھا۔ یہ حرکت غلط کی ہے اس نے، شاید اس کی زندگی میں کوئی اور ہو۔ من نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ تم ایک کام کرو، ابھی آئے تو اس سے اچھی طرح انویسٹیگیشن کرنا، آخر ایس پی کی ساس جو ہو۔ قرار نے جان کا حوالہ دیتے شرارت سے کہا تو من نے اسے گھوڑا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنے کا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی اگر اسے کوئی پرابلم ہے تو سولو کر دیتے ہیں۔ من نے قرار کی بات کا برا مانتے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم آ گئی ہو تو کوئی نہ کوئی کارنامہ کر کے جاؤ گی۔ قرار نے ہنسی دباتے من کو تپایا اور وہ واقعی تپ کر غصے سے کومل اور دل کے پاس چلی گئی۔ دنین پرپل کلر کا لہنگا پہنے، جس پر گولڈن کلر کا نفاست سے کام ہوا تھا، ساتھ میچنگ جیولری پہنے، نفاست سے میک اپ کیے، بالوں کا پیارا سا سٹائل بنا کر بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دھڑکن پنک کلر کا لہنگا جس پر گولڈن ہی کام ہوا تھا، دوپٹہ اچھے سے سر پر سیٹ کیے، میچنگ جیولری اور آنکھوں کا لائٹ سا میک اپ کیے، چہرے پر ماسک پہنے، نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بارات پر لہنگا پہنے گی اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شنایا بلڈ ریڈ لہنگے میں دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میک اپ آرٹسٹ بھی اس کی تعریف کیے جا رہی تھی۔ شاذین کی کل رات کی تھوڑی سی قربت نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس پر شاذین کی محبت کا روپ چڑھا تھا۔ وہ کل رات شنایا پر دیوانگی دکھا رہا تھا۔ آج رات کا سوچ کر ہی شنایا کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں، دل الگ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ شاذین نے تھوڑی دیر میں اسے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جانا تھا۔ شنایا آنے والے خوبصورت لمحوں کا سوچ کر
خود سے ہی شرما رہی تھی۔ اسے ان لمحوں کا شدت سے انتظار تھا جب شاہزین نے اس کے پوڑ پوڑ کو اپنی محبت کی بارش سے مہکانا تھا۔ جاری ہے۔ ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می۔ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔